میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح احدکم یوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه او قاتله فليقل انی صائم انی صائم۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو وہ دو چیزوں کا اہتمام کرے، دو چیزوں سے بچے۔ نمبر ایک، لا یرفث، بیہودہ باتیں نہ کرے، غلط بات زبان سے نہ نکالے، فحش گوئی نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، ولا یجہل، اور جہالت کا اظہار نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ فإن امرؤ شاتمہ او قاتلہ، اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا کوئی شخص اس سے لڑے، فلیقل انی صائم انی صائم، تو اس کو چاہیے کہ آگے سے جواب میں 2 دفعہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ روزے میں ایک تو ہم کھانے پینے سے رکتے ہیں، جو ظاہری چیزیں ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک روزے کی وہ چیزیں ہیں، وہ فرائض ہیں یا وہ آداب ہیں جس کا تعلق اس کے باطن کے ساتھ ہے، اور وہ یہی ہے کہ انسان کم از کم درجے میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر کوئی شخص جھوٹی بات کہنا نہیں چھوڑتا، جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، غلط کام نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو ایسے شخص کے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے روزے کا صحیح ہونا۔ آپ کسی مفتی سے جا کے پوچھیں گے نا کہ میں نے صبح سحری کر لی تھی اور سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کھانا پینا بند کر دیا تھا، اور جب اذان ہوئی افطاری کا وقت ہوا میں نے افطاری کر لی، تو میرا روزہ ٹھیک ہو گیا یا ٹھیک نہیں ہوا؟ مفتی آپ کو بتائے گا کہ آپ کا روزہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے، بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو گیا۔ یہ اچھے طریقے سے یاد رکھنا چاہیے۔ مفتی جو فتویٰ دیتا ہے، جو مسئلہ بتاتا ہے، وہ آپ کو اس کی نوعیت کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھئی روزہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کھانے سے بھی رک گئے، پانی پینے سے بھی رک گئے، جو خواہشات نفس تھی اس سے بھی رک گئے، سارے آپ نے فرائض پورے کر لیے، روزہ آپ کا ہو گیا۔ فقہی لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ کردار ہمارا کیسا ہے، زبان ہماری کیسی ہے۔ اگر روزے کی حالت میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، یا کسی کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، کسی سے لڑ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں گھروں میں یا گھر سے باہر، یہ خطرناک علامات ہیں۔ یہ جو علامات ہیں یہ خطرناک ہیں اس لحاظ سے کہ حدیث میں حضور نے جو یہ فرما دیا کہ اللہ کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا مطلب یہ کہ ایسے شخص کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ اس حدیث کا یہی مطلب ہے نا، حضور نے جو یہ فرمایا کہ جو جھوٹی بات سے باز نہیں آتا، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا اور کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ ایسے آدمی کے روزے کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو ظاہر ہے اس امت کی نبض شناس ہیں اس امت کے۔ ہمارے ہاں روزے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے گناہ ہم عام دنوں میں نہیں کر رہے ہوتے، روزے کی حالت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ہمارا عمومی مزاج بن چکا ہے، رویہ بن چکا ہے بحیثیت قوم کے کہ رمضان آئے گا تو ہم نے چیزیں مہنگی کرنی ہے، ہم نے ذخیرہ اندوزی کرنی ہے، جو چیز پہلے 1000 کی ملتی تھی ابھی وہ 2000 کی بیچنی ہے۔
پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اس میں جھوٹ، اس میں ملاوٹ، اس میں ناپ تول میں کمی، دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ فرمایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان کم از کم روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھے۔ جب روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا تو روزے کے بعد کنٹرول کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ ہم گھروں میں، ہمارے ہاں دیکھیں تو گھروں میں رمضانوں میں لڑائیاں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد جائے گا کام پہ، کام سے واپس آئے گا تو جو اس کی تھکاوٹ ہوگی ساری اپنی بیوی پہ اتارے گا، بچوں پہ اتارے گا، ڈانٹے گا، لڑے گا، گالیاں دے گا، غصہ کرے گا۔ گویا روزہ صرف اس کا ہے، اس کی بیوی کا روزہ نہیں ہے۔ روزہ صرف اس کا ہے، اس کے بیٹے کا یا بھائی کا روزہ نہیں ہے۔ روزہ صرف اس کا ہے، اس کے گھر میں کسی اور کا روزہ نہیں، یا اس کے گھر والوں نے ایک روزہ رکھا ہے اور اس نے شاید 5-6 ایک ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا اس پہ غصہ کر رہا ہوگا اپنی بیوی پر، گھر والوں پر۔ اب ظاہر ہے آپ کام سے تھکے ہوئے آئے ہیں تو آپ کی بیوی بھی تو گھر میں کوئی کام کر رہی ہوگی نا، کوئی جھاڑو پونچا دے رہی ہوگی، کوئی کھانا پکا رہی ہوگی، کوئی آٹا گوندھ رہی ہوگی، وہ بھی تو کام کر رہی ہے۔ اب اس کے کام اور ہیں، آپ کے کام اور ہیں۔ اب آپ کو اگر اس وجہ سے غصہ آ رہا ہے کہ یہ فیکٹری میں کام کیوں نہیں کرتی اور میں کیوں فیکٹری میں کام کرتا ہوں، یہ تو پھر اللہ سے لڑیں کہ اللہ نے آپ کو مرد کیوں بنایا اور اس کو عورت کیوں بنایا۔ یہ تو اس سے لڑنے کی چیز نہیں ہے۔ حضور نے جو یہ فرمایا نا کہ روزے کی حالت میں اس سے بچیں، حضور کو پتہ تھا کہ لوگ اس سے نہیں بچیں گے یا امت اس گناہ میں مبتلا ہوگی، اس لیے حضور نے الگ سے اسپیشلی اس کا حکم دیا ہے کہ روزے کی حالت میں کسی سے لڑے نہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے لڑے، آپ تو نہیں لڑ رہے، کوئی آپ سے لڑ رہا ہے، آپ کو گالی دے رہا ہے، تو آپ نے جواب میں صرف اتنا کہنا ہے انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ 2 دفعہ حضور نے فرمایا، 2 دفعہ جواب میں یہ کہیں میں روزے سے ہوں۔ روزے سے ہونے کا مطلب روزہ دار کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، روزہ دار کبھی کسی سے لڑتا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی ریڈی لگا کے کھڑا ہوا ہے، بات پہ ہم لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، اتنا لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھے طریقے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ میں بہت تاکید سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مرض ہے۔ روزہ رکھیں، ریلیکس رہیں، روزے میں آپ عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کو نہ اپنے لیے وبال بنائیں، نہ اپنے گھر والوں کے لیے وبال بنائیں، نہ اپنے پڑوسیوں کے لیے، نہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے وبال بنائیں۔ یہ روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے، اور اپنے اوپر احسان کیا ہے، نہ اللہ پہ کوئی احسان کیا، نہ اللہ کے بندوں پہ کوئی احسان کیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ویسے تو ہمارے ہاں لوگ بڑا کہتے ہیں نا کہ یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو بخاری کی جن حدیث کا حوالہ لے کے لڑائی جھگڑے کیے جاتے ہیں کہ یہ بخاری میں یہ آیا ہے، تو یہ بھی بخاری میں آیا ہے، لیکن اس میں کسی کا لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ یہاں آ کے کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ یار یہ تو بخاری میں آیا ہے، کوئی مولوی اس حدیث کو نہیں مانتا۔ ہم لوگ سارے اس حدیث کو نہیں مانتے، زبان سے تو مانتے ہیں، کردار سے تو ہم میں سے کوئی بھی اس حدیث کو نہیں مانتا۔ تو یہ بخاری کی بھی روایت ہے، یہ مسلم کی بھی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم بصرک، جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ولسانک، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ودع عنک اذی الجار، اور پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بھی بچانا ہے، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ سَكِينَةٌ وَوَقَارٌ، اور آپ کی شخصیت میں ایک وقار ہونا چاہیے، سکون، اطمینان اور سنجیدگی آپ کی شخصیت میں ہونی چاہیے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً، کہ روزے کا دن اور جس دن آپ کا روزہ نہیں ہے ان 2 دنوں کو برابر نہ بنائیں۔ یہ شریعت کا مطالبہ ہے کہ ایک آپ کے وہ دن ہیں، وہ شب و روز ہیں جن میں روزہ نہیں ہوتا، ایک وہ شب و روز ہے جن میں روزہ ہوتا ہے۔ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ ان میں کوئی فرق ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے انسان کے کردار سے کہ یہ روزے سے ہے۔ ابھی یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے میں اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس میں غفلت کی جاتی ہے، اور اس میں غفلت بہت زیادہ عام ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے روزے کی قبولیت مشکوک ہوتی ہے، اور جتنے یہ گناہ کے کام ہیں
جھوٹ بولنا ہے، چغلی کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، حسد کرنا ہے، گالی دینا ہے، کسی سے لڑنا ہے، ان سارے کاموں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ان سارے کاموں سے جھوٹ بولے گا تب بھی روزہ مکروہ ہوگا، گالی دے گا تب بھی روزہ مکروہ ہوگا، گانے سنے گا تب بھی روزہ مکروہ ہوگا. کوئی بھی گناہ کا کام کرے گا روزہ اس سے خود بخود مکروہ ہو جائے گا. اسی طرح روزے کی کچھ مکروہات ہیں جس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے کہ کوئی شخص پانی منہ میں لے کے، جیسے بار بار لوگ پانی کو منہ میں پھرا رہے ہوتے ہیں یا کلی کر رہے ہوتے ہیں بار بار، اس طریقے سے بار بار یہ عمل کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ اگر روزے کی حالت میں کیا جائے اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذرات حلق میں پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اگر ذرات حلق میں پہنچ جائیں تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مکروہ اس وقت تک ہے جب تک ذرات حلق میں نہ پہنچیں. اسی طرح بلا ضرورت روزے کی حالت میں ڈرپ لگانا، بلا ضرورت طاقت کے انجیکشن لگانا، اس طرح کے جو کام ہیں یہ بھی روزے کی حالت میں مکروہ ہیں، ان سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو روزے کے مکروہات دو طرح کے ہیں. ایک مکروہات وہ ہیں جن کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ہے، ایک مکروہات وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے رویوں کے ساتھ ہے. ہم نے ان دونوں مکروہات سے بچنا ہے. کھانے پینے سے متعلق جو مکروہات ہیں اس سے بھی بچنا ہے، ہمارے رویوں سے متعلق جو مکروہات ہیں ان سے بھی بچنا ہے. ان چیزوں کا اہتمام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ پھر ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق روزہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.